احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا ذہن، اس کا دماغ ہر چیز سے فریش ہوتا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کام غلط ہے یا یہ کام صحیح ہے۔ اس کے سامنے جو بھی بات کی جائے گی، جو بھی کام کیا جائے گا، جو چیزیں اس کو بار بار دکھائی جائیں گی، وہ اس کے دماغ میں ایک ایٹومیٹک سسٹم ہے کہ اس کے اندر وہ ساری کی ساری باتیں ریکارڈ ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ اس کا ذہن بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اب اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ نیٹ کا استعمال کریں گے یا بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹی وی دکھلائیں گے، کارٹون دکھائیں گے، یا اور اس جیسے دوسرے تیسرے معاملات ہیں، زیادہ انہیں گیمز پہ لگا دیں گے، تو بچے بڑے ہو کے یہی کام کریں۔ اور اگر ہم بجائے اس کے کہ ان کو کلمہ شریف کی تعلیم دیں، کلمہ شریف سکھلائیں، اگر ہم نے ان کو اور نام یاد کروانے شروع کر دیے، بیٹا انگریزی یاد کرو، انگریزی یاد کرو، فلاں یاد کرو، فلاں یاد کرو، کرنے چاہیے، وہ بھی ایک زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو جس طرف لے کے جانا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو ان کے سامنے زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود و سلام کے گجرے نشاور کریں، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی چیز گنگنانی ہو تو ہم اپنے بچوں کے سامنے نعت مصطفیٰ پڑھیں، حضور کی کوئی حدیث پڑھیں، اللہ اللہ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے اور آپ کے بچے کا جو ذہن ہے وہ اس کی طرف لگ جائے گا۔ اور اگر بچہ جب بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے اگر زبان سے لفظ اللہ ادا کرے تو یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت اماں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد کرتی ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو گفتگو کے لیے کھولا تو سب سے پہلے حضور نے اپنی زبان سے لفظ اللہ ادا کیا، سب سے پہلے حضور نے اپنی زبان پاک سے لفظ اللہ ادا کیا۔ اگر ہم اپنے بچوں کا ذہن یہ بنائیں گے، ان کے سامنے اللہ اللہ کریں گے، ان کے سامنے کلمہ پاک کا ورد کریں گے، تو یقیناً جو ہمارے بچے ہیں وہ جب بولنے کے قابل ہوں گے یا تو وہ لفظ اللہ پڑھیں گے یا وہاں پہ وہ کلمہ طیبہ پڑھیں گے پورا کا پورا، یا کبھی تمہیں وہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا۔ تو جس طرح کا ہم اپنے بچوں کو ماحول دیں گے وہی میرے اور آپ کے بچوں کی زبان سے نکلے گا، اور وہی میرے اور آپ کے بچوں کی ہمیشہ کے لیے سوچ بن جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اچھے انداز سے کرنی چاہیے۔ وہ کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں، میرے ایک دوست ہیں مولانا صاحب ہڑپے میں امامت کرتے ہیں،
ان کے یہاں پہلے بیٹا نہیں ہو رہا تھا، تو میرے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ کے جو بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ منت مانے کہ اللہ ہمیں بیٹا دے تو ہم اس کا نام محمد رکھیں گے۔ اللہ پاک نے کرم فرما دیا، اب ان کے پاس وہ بیٹا ہے، اس کے بعد ایک اور بیٹا بھی ہوا۔ وہ ان کا ایک ماحول ایسا ہے، میں آپ کو گھر کے ماحول کی بات کر رہا ہوں، ان کا ایک ماحول ایسا ہے کہ 24 گھنٹے انہوں نے کیبل کا استعمال اگر کرنا ہے نا تو بچوں کے سامنے مدنی چینل چلانا ہے، بچوں کے سامنے مدنی چینل چلانا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے مدنی چینل پہ کیا کچھ ہوتا ہے، وہاں پہ نعتیں لگی ہوتی ہیں، قرآن پاک کبھی پڑھا جا رہا ہے، کبھی کلمہ پاک کا ورد ہو رہا ہے، کبھی بچوں کے وہ اسلامک جو کارٹون ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں، کبھی کس انداز میں تربیت کی جا رہی ہے، کبھی کسی انداز میں تربیت کی جا رہی ہے۔ تو پھر ان کا ماحول کیا بنا، جب تک اس کے پاس کانوں پر نعت شریف نہ لگائی جائے اس کو نیند نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی۔ اور میرا آنا جانا ہوتا رہتا ہے، جب بھی جاتے ہیں چاچو میں آپ کو نعت شریف سناؤں، بیٹا سنائیں۔ تو یہ انہوں نے ایک گھر کا ماحول دیا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو صاف ستھرا ماحول دینا چاہیے، ان کے سامنے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نمازی بن جائیں تو وہ ایسے نمازی نہیں بنیں گے کہ بابا تو گھر چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اماں نماز پڑھتی کوئی نہیں ہے، بہنیں اس کی نماز پڑھتی کوئی نہیں ہے، لیکن اب ان کی خواہش یہ ہے کہ اپنے لیے تو سوچنا نہیں، بیٹے کا بڑا فکر ہے، یہ نمازی بن جائے، یہ قرآن پاک پڑھ لے، یہ مسجد میں چلا جائے۔ تو مجھے آپ میرے سے یقین سے لکھوا لیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کی اہلیہ نماز نہیں پڑھے گی، تو آپ کا بچہ کبھی بھی نمازی نہیں بن سکتا، الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو توفیق دے، جس کا اللہ چناؤ فرما لے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ جو کام آپ نے بچوں کے سامنے کرنا ہے اس کے لیے وہ کچھ آئیڈیل بن رہا ہے۔ تو جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، جب ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، ہم مسجد کا رخ نہیں کریں گے، ہمارے بچے مسجد کا رخ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ بڑے لوگ ایسے آتے ہیں، قاری صاحب، مولانا صاحب کوئی تعویذ دے دیں، میرا بچہ نماز پڑھ لے، میرا بچہ مسجد میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے آ جایا کرے۔ جب اس سے پوچھا جائے کہ میاں تم آتے ہو؟ او جی میری تو مصروفیت ہوتی ہے، سارے دن کا تھکا ہارا ہوتا ہوں۔ تو پھر میں اس سے یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے، جب آپ اپنے بچے کو بھیجیں گے تو آپ کا بچہ ایٹومیٹکلی یہ بات کرے گا، پتہ نہیں یہ کتنا برا کام ہے، بابا خود نہیں کرتے ہمیں کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی یہ پتہ نہیں یہ کتنا برا کام ہے کہ بابا خود نہیں کرتے ہمیں کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی انگلی کے ساتھ اپنے بچے کو لگا کر مسجد میں لائیں گے، یا گھر میں اس کے سامنے نوافل ادا کریں گے، مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تو آپ نے دیکھا نہیں ہے جب بندہ گھر میں مصلی پر نماز پڑھتا ہے، ویسے تو ہم نے ماحول ہی ختم کر دی ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ جناب سنتیں ہی مسجد میں پڑھنی ہے، سارا کچھ مسجد میں پڑھنا، حالانکہ فرائض پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر مولوی صاحب چند دن سنتیں مسجد میں گھر میں پڑھ کے آنا شروع ہو جائیں تو پھر پتہ کیا کرتے ہیں، مولوی سنتا ہی کوئی نہیں پڑھتا، معلوم پتہ کیا نہیں، تحقیق کی نہیں، مولوی سنتے کوئی نہیں پڑھتا، چلو جی فتویٰ لگا دینا ہے۔ تو ہم نے اصل میں گھر سے یہ ماحول اٹھا لیا، ہم نے یہ بات ختم کر دی ہے۔ تو پہلے ہوتا تھا، میں تو اب بھی کبھی کرتا ہوں کہ اگر جب گھر میں نماز پڑھتے ہیں وہاں پیچھے گیا ہوتا ہوں تو ایٹومیٹکلی بات ہے، جب میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، کبھی ادھر میرا بھانجا کھڑا ہو جاتا ہے، ادھر بھتیجا کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے جیسے میں کرتا ہوں ویسے ویسے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ ماحول دیے تو بچے مصلی پہ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ آتے ہیں، بالکل آتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کو جو ہم ماحول فراہم کریں گے، بچے وہی بڑے ہو کے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا ماحول دیں، ان کی تربیت شعار اسلامیہ کے مطابق کریں، ان کو بتائیں بیٹا حضور کی یہ شان تھی، اللہ کی یہ شان ہے، ہمارا رب ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں، ان کو بڑے بڑے سوال یاد ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، نمازیں کتنی، تو یہ چیزیں بچوں کو سکھلانی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔